کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آئیے اس وقت ہم ہیں بہار مدینہ مسجد کے امام صاحب ہیں علی حسین۔ عید میلاد النبی کو لے کر کیا کہیں گے، کیوں منایا جاتا ہے، اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیے۔ السلام علیکم۔ ایسا ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ حضور علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کی عظیم نعمت ہیں، اس بات پر سب کا اتفاق ہے۔ اسی عظیم نعمت کے ملنے پر انسانی فطرت ہے کہ ہم جب بھی کوئی نعمت ہمیں ملتی ہے تو ہم اس کا شکرانہ ادا کرتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی کے اظہار تشکر کے طور پر ہم حضور علیہ السلام کی میلاد مناتے ہیں۔ اس تعلق سے بے شمار روایتیں، احادیث کریمہ اور قرآن پاک کی آیتیں موجود ہیں۔ تفاسیر پڑھیں، احادیث مفسرین کے تمام چیزیں جو ہے اس پر دلالت کرتے ہیں، اس بات کی گواہ ہیں کہ حضور علیہ السلام کا میلاد منانا یہ باتیں جو ہے شرعی طور پر ثابت ہیں۔ بڑی لمبی اور طویل گفتگو ہے، اور اس پہ بس ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر کوئی، ہر مذہب کا ماننے والا، ہر تہذیب کا پروردہ، ہر شخص جو ہے اپنے روحانی پیشواؤں کے دن تاریخ کو منایا کرتا ہے۔ تو اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ حضور علیہ السلام ایک ایسی ہستی ہے جن پر جو ہے تمام دنیا والوں کو جو ہے ناز ہے۔ یہ عظیم ہستی کا کی پیدائش کا دن ہے، یہ 12 ربیع الاول ہے، لہٰذا ہم اس تاریخ کو حضور علیہ السلام کی ولادت کا جشن مناتے ہیں۔ سر، جس طرح سے آج 5 ستمبر ہے، ٹیچر ڈے ہے، لیکن ہمارے ایمانی جو جذبہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلی وحی نازل ہوئی اقرا، اس کا مطلب پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دنیا میں آنے کے بعد انہوں نے ٹیچ کیا دنیا کو، اس کو لے کر کیا کہیں گے آپ؟ ظاہر سی بات ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے وہ سکھایا، بتایا، پڑھایا، اور حضور علیہ السلام نے مخلوق سے کسی کے ذریعے سے تعلیم حاصل نہیں کی، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تربیت فرمائی اور آپ کو تعلیم اور علم سے جو ہے علم کے زیور سے آپ کو آراستہ فرمایا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو رب سے پڑھا ہو تو ساری دنیا اس کی محتاج ہوگی، لہٰذا جو ہے پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو سکھایا، پڑھایا، اور آپ کے دامن کرم سے جو لوگ وابستہ ہوئے، پڑھے لکھے، سیکھے، انہوں نے دنیا کو سکھایا، اور اسی کے ذریعے سے دنیا کے اندر جہالت دور ہوئی، علم کا دورہ ہوا، لوگ گمراہیت سے نکل کے اچھائی کی طرف آئے۔ عید میلاد النبی کو لے کر سر قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ عید میلاد النبی کو لے کر بے شمار باتیں ہیں، لیکن مختصر سے چند جملوں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں حضور علیہ السلام کی آمد کا ہم جشن منا رہے ہیں، تو وہاں پر یہ بات ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم عظیم سرکار کا عظیم میلاد منا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ سرکار علیہ السلام کی میلاد کے موقع پر سرکار علیہ السلام تشریف لائے اس دنیا میں برائی مٹانے کے لیے، اچھائی کو پھیلانے کے لیے، لہٰذا ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم برائیوں سے دور ہو جائیں، اور برائی سے لوگوں کو خود بھی منع کریں، خود بھی دور رہیں، اچھے کام کریں، نیک کام کریں۔ اسی نیک کام کی ترویج و اشاعت کے لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ نبوی مشن کو ہر جگہ عام کریں، اور اس سے پوری دنیا کی رہنمائی کریں، حضور کے اخلاق کو پھیلائیں۔ حضور نے جو معاملات، صاف معاملات لوگوں میں کیے، انہی معاملات کی روشنی میں ہمیں بھی اپنے معاملات کو رکھنا چاہیے، عبادتیں کرنی چاہیے، اچھے کام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ عید میلاد النبی کا جلوس جو ہے 8 تاریخ کو نکلنے والا ہے، سر اس کو لے کر آپ کیا پیغام دیں گے لوگوں کو؟ ایسا ہے کہ عید میلاد النبی کا جو جلوس ہے یہ دراصل 5 تاریخ کو ہونا تھا، لیکن قومی یکجہتی کی بنیاد پر دیگر اور برادران وطن بھی یہاں رہتے ہیں، تو ان کا لحاظ کرتے ہوئے ہم نے جلوس کی تاریخ کو ہمارے اکابرین علماء نے جو ہے، ہم نے نہیں بلکہ ہمارے بڑوں نے جو ہے یہ فیصلہ کیا کہ قومی یکجہتی کو برقرار رکھتے ہوئے، چونکہ ہمارے ملک میں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں، ہر طرح کے مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، تو کیا ہی خوب ہو کہ ہم نے جو ہے جلوس عید میلاد النبی کی تاریخ کو جو ہم نے بڑھا لیا۔ جشن عید میلاد النبی میلاد کی جو دن ہے وہ تو اپنی جگہ برقرار رہے گا۔ اس دن ہمیں اپنے علاقوں میں، اپنے محلوں میں، اپنی مسجدوں میں، اپنے مدرسوں میں، جہاں کہیں بھی ہمیں اپنے پروگرامات کرنے ہیں، اس سے کوئی روک نہیں ہے، وہ ہم بڑے شاندار طریقے سے کریں۔ لیکن جلوس کی جہاں تک بات ہے، وہ جلوس کے لیے روڈ پر گیدرنگ ہوتی ہے، بڑا مجمع ہوتا ہے، اور پھر مجمع جو ہے الحمدللہ کنٹرول میں ہی ہوتا ہے، لیکن
کہیں ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو جس کے ذریعے سے جو ہے وہ لوگوں کو نقصان پہنچنے کا امکان ہو. اسی لیے ہمارے علماء نے، ہمارے مشائخین نے، ہمارے بڑوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہے وہ 8 تاریخ کو ہمارے غیر مسلم برادران کے تہوار کے بعد 8 تاریخ کو ہمارا جو ہے وہ جلوس نکلے گا، اور ہمارے جلوس کے بعد جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ ہم اپنے تہوار کو، اپنے جشن عید میلاد النبی کو منائیں گے، اور جو ہے اس کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر پیغام امن عام کرنے کی کوشش کریں گے. حضور علیہ السلام کا جو پیغام امن ہے اسے ہی دنیا کے اندر پھیلانے کی ضرورت ہے. لہٰذا جو ہے ہمارے شہر اور آس پاس میں جہاں کہیں بھی لوگ جو ہے وہ اس پیغامات کو سنتے ہوں، اور ہمارے علماء نے جو باتیں کہی ہیں اس ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے اکابرین کی بات مانتے ہوئے 8 تاریخ کو 8 ستمبر کو جلوس میں وارفتہ ہو کر غلامانہ شریک ہوں، اور نہایت دیانتداری کے ساتھ باوضو درود شریف پڑھتے ہوئے بغیر کسی جو ہے شور شرابے کے سادگی کے ساتھ حضور علیہ السلام کی محبت میں آپ کے پیغامات پر عمل کرتے ہوئے جلوس میں شریک ہوں، اور پھر جلوس کے اختتام پر اپنے گھروں کو صحیح سالم سلیقے سے اطمینان و سکون کے ساتھ آپ اپنے گھر کو بھی لوٹیں. یہ تھے مولانا علی حسین ہاشمی صاحب، جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. مولانا صاحب نے کہا کہ آپ جو ہے جلوس میں جائیں، لیکن جو ہے امن و شانتی کے ساتھ جلوس نکالیں. میں جلیل ہاشمی، زمزم نیوز، بھیونڈی سے.